کیا ہماری پہچان، ہماری جان اور ہماری حفاظت کی، ہمارے گھروں کی حفاظت کی، ہماری حفاظت کی، اور اس میں مسلم لیگ نون کے نوجوانوں نے اپنے خون سے ابیاری کی، کیونکہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب قائد آیا سامنے، میجر مرشدان سے سامنے آئے تو نوجوانوں نے ہلکے پر میں اپنے خون سے ابیاری کی اور چودھری یاسین کو شکست سے پھانس دی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، آج بھی وہ نوجوان موجود ہے، آج بھی وہ جرأت والے غیرت مند لوگ موجود ہیں، لیکن قیادت کا فقدان ہے۔ یہاں باتیں ہو رہی تھی ٹکٹ کی، میں ایک بات کرتا چلوں کہ ٹکٹ آپ لوگ ہیں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور سیاست کارکنوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ لوگ ہیں کیونکہ جنت میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملے گا، کوئی ماجرا کوئی جماعت ہم سے ٹکٹ نہیں چھین سکتی۔ ٹکٹ ہمارا ہے، ٹکٹ اس کا جس کے ساتھ لوگ ہیں، ٹکٹ اس کا جس کے ساتھ جھوٹ ہے، ٹکٹ اس کا جس کے ساتھ یہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکٹ آپ کا ہے، آپ محنت کریں، انشاءاللہ ٹکٹ آپ کا ہے۔ آپ کی مرضی کے مطابق میجر مرشدات صاحب کو دیا جائے گا اور میجر مرشدات ہی اس حلقے کی قیادت کے آئے ہیں اور یہی الیکشن لڑیں گے اور اس شخص کو جو کرپشن کا گایا ہے، جو بے شمار زیادتیاں کرنے والا ہے، اس کو ایک بار پھر شکست سے پھانس دیں گے۔ میں اس کے کچھ کرائے کے لوگ ہیں جو بہت غلط بیان دیتے ہیں، میں انہیں یہ کہتا ہوں یا تو آپ نے یہ جو آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے سب دوش ہو جائیں، یا خدارا اپنی زبان کو لگام دے، ورنہ یہ دو کہ چوری کا چوک ہو، آپ کا گرمان ہو اور ہمارا ہاتھ ہو تو پھر آپ کو کوئی نہیں چڑھائے گا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے بہت بات کیا، میں صاحب باقی تمام لوگوں کا، یوتھ کا اور میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ والسلام علیکم۔ 2006 کا الیکشن، اس گزشتہ الیکشن میں جب ٹکٹ ریٹائرڈ افسر مال راجہ اقبال خان صاحب کو ملا تو چوڑی کے مقام پر وہ چو کے آگے باندری اڈا ہے۔ ان باتوں پہ میں نظر رکھتا ہوں تو یہ خود ان کے الفاظ ہیں کہ 2000 جب میجر مرشدات الیکشن لڑے 2006 کے الیکشن، تو اس وقت میں پیپلز مسلم لیگ کی سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ ریٹائرڈ افسر مہاراجہ اقبال خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میجر مرشدات نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور میری سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان کے اپوزٹ تھا، میں شوکت فرید کی اپروچ کر رہا تھا۔ یہ ہے وہ الفاظ ریٹائرڈ افسر مار راجہ اقبال خان صاحب کے، جو حقائق جو میں نے کانوں سے سنے اور آنکھوں کے سامنے دیکھا چوری چوک۔ تو بات یہ ہے کہ حلقہ نمبر 4 کے اندر میرا ایک دوست پیپلز پارٹی کا جیالہ یہاں کا رہنے والا ہے، نام نہیں بتاؤں گا، اکثر میری اس سے مذاق بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس پہ ایک سوال کیا کہ بتاؤ یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر پورے حلقہ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی چودھری محمد یاسین بہت شیر ہے، یہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آپ سچے دل سے یہ بتائیں کہ ہمارے جو یہ 8 10 15 امیدوار ہیں، ان میں سے وہ کون سا شخص ہے جو چودھری محمد یاسین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو سچی بات ہے، اس کا کہنا تھا کہ ایک ہی بندہ ہے، وہ ہے میجر ریٹائرڈ راجہ مرشدات خان صاحب۔ جب مخالف بھی آپ کی حقیقت کو، آپ کی جرأت کو تسلیم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پھر خوش رہ جاتا ہے، پھر بغیر جھوٹ کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد میں راجہ عدنان ممتاز کو دعوت دیتا ہوں۔ راستے میں ان کو یاد آئی کہ میں بھی خطاب کروں گا تو پھر ان کو بلانا پڑا۔ راجہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم
जनाब सदर महफिल इंतहाई इज्जत के लायक जनाब मेजर राजा नाइब साहब और आज इस खूबसूरत जलसा गाह के मेहमान खुसूसी शेर कोटली तहमीर और तरक्की के हीरो बानी मुस्लिम लीग में जनाब मेजर रिटायर राजा मनसुबदार खान साहब इंतहाई इज्जत के लायक साबिक उम्मीदवार असेंबली राजा मोहम्मद शबीर अडवोकेट साहब इंतहाई इज्जत के लायक सदर यूनियन काउंसिल राजा शबीर खान साहब और यूथ के नजोने एमपी साहब और मुस्लिम लीग नॉन के शेरों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सबक स्टेट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक स्टेट का जो मसला हुआ यहाँ पर हमारे ही उम्मीदवारों ने इसके अंदर इन्होंने कहा मेजर मुर्शदाबाद मैदान छोड़ के भाग गया, ये सरासर झूठ बोला गया। राजा शबीर साहब आप इसके ऊपर बात करेंगे कि मेजर मुर्शदाबाद मैदान छोड़ने वाले में नहीं है। मेजर मुर्शदाबाद ने मैदान को सजाया 1996 के अंदर। इन्हीं लोगों ने कहा था कि राजा रिजात को कहो, राजा नसीर को कहो कि आगे चोरी करके बचने वाले आज वही राजपूत जो बातें करते हैं 1996 के अंदर दिन 12 बजे जूते पहन कर मस्जिद के अंदर चला देते थे और 12 बजे नमाज नहीं किया करते थे। अरे चौधरी यासीन आ गया, चौधरी यासीन आ गया। आज मेजर मुर्शदाबाद ने चौधरी यासीन को न डाल दिया कि चौधरी यासीन सिर्फ चौकसारों तक रह गया। मेरे भाइयों इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। जितने भी उम्मीदवार असेंबली है हमारे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। मैं उनकी दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्हें कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन लड़ना खाना पीना दर्द नहीं है। इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं है। चौधरी यासीन का मुकाबला सिर्फ मेजर मुर्शदाबाद कर सकता है। मैं इस शेर से इजाजत चाहूंगा। वो मर्द नहीं जो डरता है हालात के खूनी मंजिल से, वो मर्द नहीं जो डरता है हालात के खूनी मंजिल से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। माशाल्लाह बहुत खूब। इसके बाद प्रेस के मेंबरान की नाराजगी को दूर करने के लिए एक बार फिर राजा वसीम साहब को तब दूंगा कि वो तरदीद करें क्या अपनी तरदीद की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि मेरा एक अजीज वो आ गया। मेरा अजीज मैंने उसके हवाले से बात की थी कि अल्फाज उसके नहीं है, अकायद नहीं उसने लिखे। यही कहा है ना मैंने, बोले जी कुछ और कहा है, यही कहा है। ये मेरा अजीज आ गया, ठीक है नहीं उत्तर में आज मेरे साथ पढ़े दिया है तो मैं अपने बरदार साहब को भी और जिनको दुख पहुंचा है शायद गलतफहमी से बोलते मैं उसे माजरत करता हूँ। मेरे लिए काबिल कदर है सब लोग। सिर्फ ये है कि जो असलियत है वो सामने आ जाती है, जो मकसद था झूठ और सच जो है उसमें सामने आ जाता है। मेरे लिए हम किसी को दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो इसमें बातों में बातें निकल जाती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मैं सरवर जलाली साहब को दूंगा। सरवर जलाली साहब आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, मैं लंबी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम आपके पास मेहमान की शक्ल में आए हुए हैं और ये जो खेल तमाशा आपने जो मैदान में किया है ये अच्छा नहीं है। हमारे शरीफ बहुत ज़्यादा है और अमदाद बहुत कम है। आप लोगों ने ये तमाशा नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई बात से कह देता है तो उसको थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना था।
یہ کیا بات ہے کہ معمولی سی بات ہو اس پر کلامی کرنی شروع کر دیا؟ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. ہم کس طریقے سے سیٹ نکال سکتے ہیں جب ہمارے اندر ہمدردی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں کر سکتے, بات جذبات میں نکل جاتی ہے انسان کو. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہم آپ کے گھر میں آئے ہوئے, ٹھیک ہے, میں لمبی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک بات کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا. جناب, سیدھی بات ہے کہ میجر مرشد صاحب کے بغیر ارکا کے اندر ہماری کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے, اور نہ کوئی ہمارا ہمدرد ہے. میں 15 سال سے میجر مرشد کے ساتھ چل رہا ہوں اور بڑے بڑے اوکھے ٹھن کاٹ کر ان کے ساتھ میں نے صبر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب پچھلا الیکشن ہم نے جیتا تھا تو ہم نے بہنوں سے منت کی تھی کہ خدا کے لیے ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو اور کامیابی کرو, اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن بیچ میں کافی سارے انصار جو ہیں انہوں نے آ کے دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے. مشرق کی طرف مغرب والے مشرق چلے گئے ہیں اور ہمارے اندر غلط پیدا کر کے ہم سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھ لیے آپ نے ووٹ حاصل کی ہے نا, آپ نے پتا تو چل گیا نا آپ کو دال قیمت کتنی ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, یہ بھی آپ کو پتا چل گیا. بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بار بار کسی کو باور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا چل گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر یا میجر مسلمات کے بغیر ہمارے علاقے کے اندر اندرزی کرنے والا نہیں ہے. باپ آسمان پر 33,000 فٹ بلندی پر شراب پی رہا ہے, بچی بوتلوں کا شراب گھوٹے ایک پر ہے, اور بیٹا زمین پر شراب پی رہا ہے. یہ ہماری رکھوالی کریں گے یا یہ ہمارا حفاظت کریں گے؟ جو ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا, بہن بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. جس طرح کنجر پورا دیکھا تھا پیپل پارٹی کے اندر دیکھا میں بھی آخر بازار میں رہتا ہوں, 24 گھنٹے میرا رہنا سہنا سب کچھ بازار کے اندر ہے. میں باتیں سنتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. لیکن یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہوشیار ہو جائیں اور بڑی چلاکی کے ساتھ جو ذرا ہمارے ساتھ طریقہ ہے. دشمن ہمارا وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے, وہ اس کو اپنی کرسی کی لالچ پڑی ہے. ٹھیک ہے, اسی پر میں دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب تھروچی سے رجا افتاب خان. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس جناب میجر ریٹائرڈ نائب صاحب, مہمان خصوصی جناب میجر مرشد صاحب, سابق وزیر حکومت و بانی رہنما مسلم لیگ نون آزاد کشمیر, کا آغاز اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ وہ شجر کے جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے. میرے صاحب, وہ شجر کہ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. وہ شجر کہ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. ہمارے احباب کی پہچان ہے فقط اتنی کہ ان کے دلوں میں نفرتوں کے گھر نہیں ہوتے. دوستان محترم, جمروز صاحب نے بڑی فکری گفتگو کی. میرا بیٹھنا بھی اہل نظر اہل علم کے ساتھ ہے. میری گفتگو بھی ہمیشہ باشعور اہل علم سے ہوتی ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ انتخاب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ سچا کون ہے. آپ کی قیادت کے لائق ریٹائرڈ نائب صاحب, آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں مرکزی مجلس عاملہ کا ممبر منتخب ہونے پہ. میری گزارش ہے کہ حلقہ نمبر 4 چڑوئی, میرا بھی تعلق بھی اسی حلقے سے ہے. میجر صاحب جانتے ہیں, آپ میں اسی بڑے بزرگ جانتے ہیں, میرا بھی ایک تعلق بڑے خاندان سے ہے.
لیکن میں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ آبزرویشن ہے اس حلقے میں، ہمارے حلقے میں اکابرین کی اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ جتنا زور اپنی جماعت کے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے لگا رہے ہیں، دوسرے وہ مخالفین کی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی سوچنی چاہیے، کسی ایک فرد کی نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جماعت کے لیے کام کرنا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کے منشور کے لیے کام کرنا چاہیے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے منشور کے لیے کام کرنا چاہیے، وہ میں آخر میں پڑھ لوں گا۔ دوستوں گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی جماعت کے لیے ڈور ٹو ڈور کام کرنا ہے۔ میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگانے سے، ڈھول بجانے سے، جلسے ٹھیک ہے، گیٹ ٹو گیٹ ہو جاتا ہے، بندے بیٹھ جاتے ہیں، ملن ملاپ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے ہر پولنگ اسٹیشن میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک کمیٹی بنائیں، ایک دوستوں کی، ایک ہم خیال لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں، اور کیا کریں، وہاں لوگوں کے شناختی کارڈ بنوائیں۔ میں بہت سے ایسے لیڈروں کو جانتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے نا، بہت سے ایسے لیڈروں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے جلسوں میں، مرکزی جلسوں میں خطاب کرتے ہیں، اور جب پولنگ اسٹیشن میں جاتے ہیں نہ موصوف کا ووٹ ہوتا ہے نہ ان کی بیوی کا ہوتا ہے، اور بات کرتے ہیں اپنے امیدوار کو الیکشن جتانے کی۔ یہ اور ٹیکنیکل باتیں۔ پھر آپ یہ کریں کہ اپنے علاقے کے اندر چھوٹی چھوٹی سطح پر ویلفیئر کا ایک نظام بنائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، 10 غریب گھر، 10 افراد، 10 غریب خاندان ایک بستی میں آباد ہے، ان کے لیے پانی پینے کا پانی نہیں ہے، تو آپ کے یوتھ کے جو نوجوان اس محلے سے تعلق ہے ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک ہینڈ پمپ کا انتظام کریں۔ وہ میجر مرشد صاحب کی طرف نہ دیکھے، وہ میجر نائب صاحب کی طرف نہ دیکھے، 5، 10، 20 مخیر حضرات پکڑے، ان سے 5-5، 10,000 روپیہ لے، اس محلے کے لیے ایک ہینڈ پمپ کھدوائے، پھر وہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ یار یہ جھوٹے نعرے، آوے آوے جاوے جاوے، دم مست کلندر، نہ گھر کی خبر نہ باہر کی خبر، اس طرح ووٹ کوئی نہیں دیتا۔ مزہ تب ہے کہ غریب کے بچوں کو، اس کے بچوں کو کتابیں ملیں، مزہ تو تب ہے کہ غریب کی بیٹی اپنے گھر کے قریب سے پانی بھرے۔ ان لائنوں پہ کام کریں تب آپ کا امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے، ورنہ یہ اگر راستے سے پتھر بھی اٹھانا ہو تو جی سڑا وزیر ایسی بھی ہو بعد گیا وہ ایسی دے پتھر جیسی، نہیں، اس طرح گل نہیں بننی۔ اپنا احمد فراد آگے سا کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو رات اندھیری ہے، بڑی ہے، اس کا شکوہ مت کریں، اپنی موم بتی جلائے گا، ہر شخص اپنی موم بتی جلائے گا، آپ کی نون لیگ بھی کامیاب ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ کے امیدوار بھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ یہ آوے جاوے، یہ مجھے حقیقت، میں حقیقت کی اہمیت پہنتا ہوں میرا، یہ میں اس شخصیات کا میرے حساب سے، چلو اللہ کے صلاح کا کام کا رشتہ ہے، اللہ کرے یہ قائم رہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، قیادت کے بھی اہل ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لفنگروں، شرابیوں، زانیوں کو فارغ کریں، اچھے باکردار انسانوں کو سامنے لائیں، اچھے خاندان والے لوگوں کو۔ میں صاحب جس گاڑی کے کاغذ نہ ہوں اس کو روڈ پہ کوئی نہیں چلنے دیتا، یہ بات یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، لوگوں کی عزت کرنے والے لوگوں کو ساتھ رکھیں، جو کچھ ڈلیور کرتے ہو، یار اور کچھ نہیں کسی کو دے سکتے ہو، کسی سے مسکرا کے تو مل سکتے ہو، کسی کے سر پہ دلاسا تو رکھ سکتے ہو۔ جب یہ بات نہیں ہوگی، وہ دور گزر گیا لچروں والا، لفنگوں والا، اپنے پکش، ہر چیز کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیں۔ میں بڑا راجا ہوں، بڑے خاندان کا آدمی ہوں، میرا دادا زردار، میرا پردادا زردار، میرا والد زردار، لیکن عزت ایک جو خاکروب ہے، وہ جو میرا ملازم ہے، عزت اس کی بھی اتنی ہے، میری بھی اتنی ہے، میں اس کی عزت کروں گا تو تب میری عزت کرے گا۔ فرمائش آئی تھی، پہلے وہ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک آخری شعر پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا، پھر کہیں زندگی رہی تو کوئی فکری، کوئی خوبصورت گفتگو کریں گے اہل فکر کے لیے، اہل نظر کے لیے۔ انہوں نے ایک فرمائش آئی تھی کہ وہ شعر دوبارہ پڑھے۔ شعر اس طرح تھا کہ وہ شجر کے جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ شجر کے جن پہ پرندوں کے
گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے، ہمارے احباب کی پہچان ہے فقط اتنی کہ ان کے دلوں میں نفرتوں کے گھر نہیں ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیالات کو گہرائی دے گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے دل کو میری بات لگی ہے تو یار معذرت چاہتا ہوں، زندگی کا 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے۔ والسلام۔ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں رائد صاحب نے، بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور ان نے جو شعر پڑھا ہے وہ تمام اب آپ نے پسند بھی کیا ہے، تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ اب ہمارا سلسلہ اسٹیج سے شروع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں راجہ شبیر خان صاحب، صدر یونین کونسل پنجن چوئی، راجہ شبیر خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی قابل احترام صدر جلسہ راجہ نائب خان صاحب ریٹائرڈ میجر، نہایتی قابل احترام عزت مآب جناب میجر منصف داد خان صاحب سابق وزیر آزاد حکومت، میرے قابل احترام بھائی، بڑے بھائی حاجی فضل داد خان صاحب جو مہمان بھی ہیں اس محفل کے، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے بزرگ بھائیوں اور اس پنڈال میں بیٹھے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں آج تقریر تو نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ سے کروں گا، چونکہ مجھے یہ کہا گیا کہ جی یہ بھی مہمان ہے اس کے محفل کے۔ میں آپ کا نہایتی دل کی تھا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن شاید آپ کو نہیں پتا یہ میرا گھر ہے، میں اس کا میزبان ہوں، یہ میرا گھر ہے، میں مہمان ہوں اس کا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میرا جنم دن بھی یہیں سے ہوا، 6 سال کا میں تھا جب یہاں سے ہماری بیٹ ہو کے چڑھائی گئے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں۔ پھر ایک اور بات میں آج جو کہنے والا ہوں، میں نے کبھی اسٹیج پہ نہیں کی جو آج کروں گا، اور آپ بھی شاید نہیں سن سکے ہوں گے چونکہ میں نے بات نہیں کی، آج میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو راجہ آفتاب صاحب نے گنجائش چھوڑی نہیں ہے کوئی کہ میں کوئی باتیں کروں، جو اتنا خوبصورت تم نے خطاب کیا، اتنی خوبصورت باتیں کی جس طرح کے ایک لیڈر ایک کارکن کرتا ہے کسی جماعت کے لیے، کسی اپنے قائد کے لیے، کسی وہ اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ گنجائش نہیں چھوڑی، اور پھر شعر خوبصورت سنا کے اور انہوں نے محسوس کیا۔ تو ایسے جب لوگ ہوں تو پھر گنجائش نہیں رہتی۔ ایک میرے عزیز جو ہے وہ عدیل، یہ نام میرے خیال میں وہ کٹیڑا سے، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی اور مجھے کہا کہ آپ نے اس بات پہ جو ہے وہ تبصرہ کرنا، تو تھوڑا سا وہ بھی میں بات کروں گا چونکہ آج مجھے موقع ملا ہے۔ تو اس میں اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، شاید میرے دوستوں کچھ لوگوں کو، ویسے تو کچھ نہیں لیکن کسی کے دل میں خراش ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں کہ آپ کا جو عہدہ جماعت میں کون سا ہے، تو میں نے سب سے پہلے اس میں لکھا کہ سابق امیدوار اسمبلی حلقہ 4 کا سابق امیدوار، اور جان کے لکھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، جب میں یہ لکھوں گا میجر صاحب کے کسی جلسے میں تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ ایک سابق امیدوار جو ہے وہ ان کے ساتھ تقریر کرتا، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، میں MA LLB ماسٹر آف لا میں نے UK سے بھی کیا ہے، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، مجھے صرف وہی میں جو لکھتا ہوں، آرٹیکل لکھتا ہوں، وہ بہت کچھ، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی یہ لکھوں گا تو میرے ریزنل لوگ، چونکہ یہ گھر جو ہے وہ یہ بات کہنا لگا ہوں کہ یار رائے عمر خان
की जमीन उनका घर है। ये राय उमर खान थे जो जागीरदार थे, 28 रकबा जागीर का उनको मिला। उसके अलावा वो वजीर थे, वो वजीर आज नहीं, वो वजीर थे 1800 जो है वो 60 से 1876 तक वजीर रहे डोगरादर में, और 1876 में उनका जो है वो जम्मू के जो है वो अस्पताल में इंतकाल हुआ। उन्होंने बहुत काम किए, सिर्फ कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि तारीख पाकिस्तान की जो है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और वो एक आज नहीं, वो किताबों को जिक्र, और एक किताब आने वाली है वो जल्द, जिसमें वो सारे जो बल्कि जम्मू कश्मीर की ताज़ा शख्सियत जो उनके साथ वो भी आएंगे। आरम खान साहब रिटायर्ड मेजर, सुबेदार मेजर, इनके भी नकरदादा लगते हैं या इस तरह। ये इसलिए मैंने आज जरूरी समझा, मैं इस चीज का काली हूँ कि मैं तो नालायक हूँ, तो परदादा साहब का, दादा साहब नाम का, जरदार साहब का, जगीरदार साहब नाम के, तो मैं उनके नाम बेचूं, मैं इसका कायल नहीं हूँ। अगर मेरे परदादा साहब थे, दादा साहब थे, तो वो बहुत अच्छे थे, तो मैं क्या हूँ, मुझे अच्छा बनना चाहिए। उनकी ने कमाने के काम किया, इसलिए मैंने कभी उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया, नाम वो लिखता हूँ। आज मुझे चूंकि जरूरत है इस धरती पे और उनके घर से, तो मैंने जरूरी समझा, चूंकि वो हमारे जो है आजाद कश्मीर के लेवल के उस वक्त के 1876 से 1860 से 50 से उन्हें एक नाम हासिल किया। उनकी बहुत तारीफ है, वो जो बहुत जल्द आपको मिलेगी और आएगी किताबों में, पहले भी है और अब एक किताब में आएगी इंशाल्लाह, आप तक पहुंचाएंगे। तो बात से हमेशा नुकसान उठाया जाता है। एक हद होती है जज्बात में, इलेक्शन में भी, एक स्टेज पे भी, एक जगह पे भी, वो साथ में रह के जज्बात को जो है सामने रखना चाहिए, लेकिन हर जगह हर बात में जज्बात जो है वो नुकसान देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप बड़े काबिल एहतराम हैं। आप ही के वोट से जो है वो लोगों की किस्मत का फैसला होता है। आपके वोटों की जो है बड़ी अहमियत है, इससे जो है वो एमएलए के, मिनिस्टरों के, प्राइम मिनिस्टर बनता है आपके वोट के से। लेकिन आपको शायद उसका इतना अंदाजा नहीं है। अगर आप सही इस्तेमाल उसका करें तो उसका आपको बहुत अजर भी मिलता है, आपकी किस्मत का भी, और आप उसमें 5 साल फायदा भी उठा सकते हैं। तो बात जो करने वाली ये है कि आपने अगर मेरी साहब को जिताना है, भाई एक किसी से खत्म कर दे, बात सुने, या मैं बात खत्म कर देता हूँ। प्लीज मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, तो चूंकि बाकी मकरम ने भी आना तो उनका वक्त बयान हो, तो आपका भी वक्त बजे। तो आपने अगर जो है मेजर साहब को जिताना है, तो आपके वोट से नहीं जीतेंगे, एक वोट का इजाफा होगा तो जीतेंगे, एक वोट तो दूसरे मीर से ज्यादा होगा तो जीतेंगे। आपके वोट के साथ बाकी लोगों के वोट की जबान, बुजुर्ग, काबिल शख्सियत राजा मोहम्मद असलम खान साहब मरहूम, जो बरादरी से जिनका तलब था, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, राजा खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। आज वो हमें नहीं है, हमें हर जगह कमी महसूस है। बिल्कुल मुझे, जब मैं कोटली बाहर में बैठता हूँ, नीपर जाता हूँ, तो मुझे कमी महसूस है कि वो आज काश होते तो हमारी रहनुमाई करते, हम उनके साथ चल के हम कुछ सीखते, कुछ करते। तो मतलब ये है कि जब वो बैठे, इलेक्शन था, ब्रांडर के मुकाम बैठे थे, राहुल खान साहब शायद उनके पास थे या नहीं था, शायद आपको लेंगे, वो मेरे दादा थे, वो मेरे वाल साहब सके मामू थे, तो मेरे दादा हुए। ये भी मुझे याद असल है, ये उनकी धरती है जिन्होंने इस मुल्क को बचाया। फिर एक राजा सादुल्ला खान साहब जो काला देव के मुकाम पर शहीद हुए यहाँ से, वो भी हमारे इस खानदान से ताल्लुक है, वो गुमनाम शहीद है, और आदमी नहीं चलता। उन्हें अपना शहादत जो है ना वो नौश फरमाई, ये काला देव के मुकाम पर लड़ते लड़ते आपके लिए। फिर एक बाबा जुमा साहब है यहाँ सब कोर्ट के धरती है, ये आप सब लोगों ने आजाद कश्मीर को आजाद करवाया, आपकी ये बड़ा मकाम है। लेकिन इस मुल्क को, इस आजाद खिते को तरक्की दिलाने के लिए आपके वोट की जरूरत है, आपके अच्छे फैसले की जरूरत है। फिर मैंने देखा कि हर उम्मीदवार आता है, इलेक्शन को लड़ाने के लिए काम आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने करना है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें। जब अच्छा उम्मीदवार आपका आएगा, आपके मुल्क के लिए काम करेगा, सारी गुजारी के लिए काम करेगा, और उससे आपको जो है डायरेक्टली फायदा पहुंचेगा। मैं जो अब बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेजर नायब साहब
चूंकि उनके एजाज में ये तकरीब नकद हुई और जिसके मेहमान मुंशी जनाब मेजर मुसर्रत खान साहब है। तो ये भी किसी तारीफ के मुताबिक है। ये राजा नायब खान साहब रिटायर्ड मेजर, चूंकि ये बड़े अपने तालिब इल्म के दौर से ही बड़े लायक थे। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, और इनका बड़ा नाम था। ये आप क्लास में मॉनिटर भी हुआ करते थे। आगे जाके उन्होंने जो है वो आर्मी में जाके नाम कमाया। आपकी खिदमत के लिए, कौम मुल्क की खिदमत के लिए रात दिन जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दी थी। और आका भी ये हमारे पास बैठे हैं और ये जहाँ मिलते हैं बड़े खुशखलाकी के साथ मिलते हैं। बड़े छोटे बड़े का समझा गया तो ये दिया गया। इसमें मेजर साहब का भी जो है किरदार है। तो मैं समझता हूँ हम सब एक टीम होकर चलेंगे, बेहतर फैसला करेंगे। लेकिन ये एक मुझे बड़ी नफरत है इस बात से, जब तो एक कारकुन उठ के कदम लगा देता है जी कि जी अच्छा जी उसको तकरीर नहीं करनी है, मेरे साहब ये तकरीर नहीं करेगा, मेरे साहब इससे मेरे साहब इसको बुलाना नहीं है। आप कौन होते हैं ये करने वाले? आप मेरे साहब को मशवरा दें, उनको पाबंद नहीं करें, कदर नहीं लगाए। आप बात करें, अगर आप सुनते हैं, बुरी बात सुनते हैं तो उनको आराम से बात करें कि ये बात बुरी है, ये आपके खिलाफ है, इससे। लेकिन आप कहते हैं हम टिकट नहीं मिलता तो वो बेकार है, फिर ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इसलिए उस हद तक बात करें, जमात की हद तक बात करें, इनकी हद तक हर कारकुन को साथ बुलाने की कोशिश करें, पीपल्स पार्टी वालों को भी साथ बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से भी लोग आपको वोट देंगे, आप कामयाब होंगे। आपने बात तो करनी है पीपल पार्टी के बारे में, मुखालिफिन के बारे में, वो भी वो बात करनी है। वो जो करते हैं, जो वो आपके हकूक सलब कर रहे हैं, जो वो करते रहे, वो कराट लोग जो है, चाहे वो मुलाजिम है, वो कराट जो चाहे वजीर है, चाहे वजीर आजम है, सदर है, उसके खिलाफ बात करें। जो आपका हक बनता है, जो मेरा हक बनता है, तो हमें उनके खिलाफ बात करना, उनके खिलाफ बात करनी चाहिए। और अपने लिए एक होके मैं आपको बात बताऊं, मेजर साहब ने बहुत काम किए हैं। आपने वो शायद देखकर खुश हो गए लोग जो देखा